ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر جاوید انصاری سے ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بلڈ پریشر کی بات ہو رہی تھی، بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شاید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی علامات، واضح علامات نہیں بیان کی گئیں. لیکن اسی طرح سے کچھ لوگ کبھی کبھی یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ جب ان کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، یا ان کے سر میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے، یا ہلکے ہلکے چکر آنے لگتے ہیں. تو کیا ان علامات پر یہ سوچنا کہ جب ایسا ہوگا تبھی بلڈ پریشر بڑھے گا صحیح ہے؟ ایکچولی صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو کہ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے کافی عرصے سے، ان کو عام طور پہ علامتیں نہیں ہوتی، وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. جی. اور وہ لوگ جن کو کہ نیا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہوتا ہے یا ابھی آج شروعات ہوئی ہوتی ہے، ان کو سمٹمز ذرا سا اچانک سے بہت زیادہ اچانک تبدیلی سے آ بہت جاتی ہے. زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ان کو بہت زیادہ سمٹمز ہوتے ہیں. ہمارے پاس کئی قسم کے لوگ آتے ہیں، ان میں ایسے بھی آتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے. وہ مختلف کمپلینٹس کرتے ہیں، جیسے کہ گردن کے پیچھے درد ہونا، یا ہاتھوں میں درد ہونا، ہاتھوں کا سن ہو جانا، طبیعت کا بوجھل رہنا. تو اس میں اگر ہم بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بڑھا ہوا آتا ہے. اس پہ وہ خود بھی حیران ہوتے ہیں اور ہمیں بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک ریڈنگ پہ تو نہیں چل سکتے، کم از کم ایک دو دفعہ ریڈنگ لی جائے اور بلڈ پریشر کو بٹھا کے کھڑا کر کے دیکھا جائے کہ پوسچرل چینجز کیا ہیں. ایسا تو نہیں کہ جب وہ دن بھر کھڑا رہتا ہے تو مریض کا بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ لیٹتا ہے گھر جا کے تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ پوسچرل بلڈ پریشر کی چینجز کا بھی بڑا دخل ہے. پھر آتا ہے کہ وہ لوگ جن کا کہ سڈنلی بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو وہ سمٹمز بتاتے ہیں. سمٹمز یہ ہوتے ہیں کہ سر کا درد، سر کا بھاری پن، سر کا بوجھل رہنا، چکر آنا، سانس کا پھولنا، پیروں پہ ہلکا ہلکا ورم رہنا، دل کی دھڑکن کا محسوس ہونا، کبھی کبھی سینے میں درد بھی بتاتے ہیں، گدی کے پیچھے درد ہوتا ہے، دونوں ہاتھ پیروں میں درد ہونا، ہاتھوں کا سن ہو جانا، اور جب کوئی کام کرنا یا غصہ آ جانا تو جب طبیعت کا خراب ہو جانا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوا. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، غصہ تو چھوڑ دو، کیونکہ غصہ کرنے سے آپ کسی کا کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں، آپ کا اپنا ہی نقصان ہو رہا ہے. جی. تو یہاں پہ یہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز بلڈ پریشر کی ہے، وہ جب بھی غصہ آئے گا نا مریض کو تو بلڈ پریشر اپنا بڑھا لے گا. تو اس وقت وہ اس کا یعنی اس کا بھی ایک اسٹرانگ ایسوسیشن ہے. بالکل بہت اسٹرانگ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے بلڈ پریشر کا بڑھا ہونا ایک بیماری ہے، اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں، خاص کر نوجوان لوگ، کہ ان کا بلڈ پریشر کم رہتا ہے. جی ہاں، کیا نوجوان، یہ ایک مرض ہے؟ جی نوجوان جو خاص طور پہ فیمیلز ہیں، لڑکیاں، جی. دبلی پتلی لڑکیاں جو ہوتی ہیں، جو ڈائٹ پہ بڑا خیال رکھتی ہیں، ان کا بلڈ پریشر عام طور پہ لو رہتا ہے. اب جیسے میں نے آپ کو کلاسیفیکیشن بتائی، کلاسیفیکیشن کے حساب سے 90/60 سے کم جو ہے وہ نارمل بلڈ پریشر نہیں ہے، یعنی اٹس ٹورڈز دی لوور سائڈ، اینڈ بلو 90/60 از لو. تو اب بلڈ پریشر اگر کسی کا لو رہ رہا ہے تو اس کو وہ خطرات تو نہیں ہے جو ہائی والے کو ہیں، لیکن سمٹمز تقریباً ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں کہ سر کا درد رہنا، چکر کا آ جانا، کمزوری کا محسوس ہونا. تو بڑا مشکل ہوتا ہے ڈفرینشیٹ کرنا کہ بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو جب تک چیک نہ کیا جائے. تو عام طور پہ لیڈیز کا بلڈ پریشر 90/60 یا اس سے بھی لو رہتا ہے، اور وہ اس بلڈ پریشر کو ایڈجسٹ کیے ہوئے ہوتی ہیں، اس پہ صحیح چل رہی ہوتی ہیں. اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر کبھی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس گنجائش نہیں ہے ڈی ہائیڈریشن کو برداشت جسم میں کرنے، ان کے پانی کم ہو جائے، موشن لگ جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے تو بلڈ پریشر اور لو ہو جائے گا. تو لیکن پروٹیکٹڈ اس طرح سے ہیں کہ ہائی ہونے کا امکان ذرا کم ہے. جی. تو اگر بلڈ پریشر 90/60 بھی کسی کا ہے اور وہ اس پہ سیٹ چل رہا ہے تو میرے خیال سے وہ ٹھیک ہے، اور اس کا بلڈ پریشر کو اس کے حساب سے نارمل سمجھنا چاہیے، انٹل انلیس کہ اس سے بھی زیادہ لو ہونے لگے اور بہت زیادہ اور سمٹمز ہونے لگے، تکلیف ہونے لگے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بلڈ پریشر کے مرض کے بارے میں ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ بیماری انڈر رپورٹڈ ہے، یعنی ہم نہیں جانتے معاشرے میں کتنے لوگ اس بیماری کا شکار ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل انڈر رپورٹڈ ہے، کیونکہ لوگوں کو خود بھی نہیں پتہ، اور جن کو پتہ ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دوسروں کو نہ پتہ چلے. تو یعنی وہ سچائی سے منہ موڑ لیتے ہیں. بالکل ایسا ہے، انڈر رپورٹڈ ہے. اس میں تھوڑا سا قصور ہمارے معاشرے کا بھی ہے، جو ہمارے معاشرے کا لائف اسٹائل ہے وہ بہت زیادہ اسٹریسفل ہے. کھانے پینے کا کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کس طرح کھانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. نمک ڈالنا اوپر سے لوگ فیشن سمجھتے ہیں، بڑی بہادری کا نشان سمجھتے ہیں، اور بہت ہی عزت اور وقار کی بات سمجھتے ہیں. محفلوں میں بیٹھ کے نمک ڈالا جاتا ہے، اور غذا رات کی مرغن ہی ہونی چاہیے. مرغن کھاتے ہیں. تو وہ مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، مرغن غذائیں، نمک کا اوپر سے ڈالنا، ریگولر ایکسرسائز نہ کرنا،
ڈائٹ کو اگر جو ڈیش ڈائٹ یا کوئی بھی ڈائٹری ریسٹرکشنز ہیں اس کو فالو نہیں کرنا، اسٹریس کو اوائڈ کرنے کے بجائے اسٹریس کو لینا اور دوسروں کو بھی اسٹریس دینا، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے حساب سے بلڈ پریشر کے بڑھنے کا سبب بنتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ بات ہو رہی تھی بلڈ پریشر کے متعلق، تو بلڈ پریشر کی تو اپنی بذات خود کوئی علامات آپ نے بتایا کہ اتنی واضح نہیں ہوتی، اور جو لوگ جن لوگوں میں زیادہ عرصے سے یہ بیماری موجود ہوتی ہے وہ اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ اینڈ آرگن فیلئر آپ نے بتایا یا اینڈ آرگن ڈیمیج، وہ کس طرح سے ظاہر ہو سکتا ہے؟ اب وہ پھر یہی ہے کہ ہمیں جب بلڈ پریشر کا پیشنٹ آئے گا تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون کون سے آرگن متاثر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں دل کو دیکھنا ہے، تو اس کا دیکھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ECG کر لیجئے، اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ایکو کارڈیوگرام کہتے ہیں، یعنی دل کا الٹرا ساؤنڈ، وہ بھی کیا جائے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ دل کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے دل پہ کتنا اثر پڑا ہے۔ پھر کڈنیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کڈنی، کیونکہ کڈنی بلڈ پریشر سے متاثر بھی ہوتی ہے اور کڈنی کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ بھی سکتا ہے۔ ینگ لوگوں میں جو کامنسٹ کاز ہے ہائی بلڈ پریشر کی جس سے وہ پریزنٹ کرتے ہیں وہ رینل آرٹری اسٹینوسس ہے، یعنی گردوں کی شریانوں کا بند ہو جانا میں بلاکیٹ، ایک شریان میں یا دونوں شریان میں، دو شریانیں، دونوں گردوں کی الگ الگ شریانیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو دیکھا جائے بائی ڈوئنگ رینل آرٹری الٹرا ساؤنڈ، کڈنی کی شریانوں کا الٹرا ساؤنڈ کیجیے، کڈنی کا نہیں، کڈنی کی شریانوں کا۔ تو کڈنی متاثر ہو سکتا ہے، اس کا بھی بلڈ کا ٹیسٹ ہے دیکھنے کا، یورین آؤٹ پٹ دیکھ سکتے ہیں، ہارٹ متاثر ہو سکتا ہے، آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں، ہماری بلڈ ویسلز جو ہماری شریانیں ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں، ان میں رکاوٹ آ سکتی ہے، ان کی اسٹفنس اور ریجیڈیٹی بڑھ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے دماغ یعنی اسٹروک کا ہو جانا، فالج کا ہو جانا، خون کی سپلائی کا دماغ میں متاثر ہونا، یا اتنا بلڈ پریشر بڑھ جائے کہ ہمارے دماغ کے اندر بلیڈنگ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ بیماری انڈر رپورٹڈ بھی ہے، لوگ چھپاتے بھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جو لوگ چھپاتے ہیں ان کے بارے میں تو کچھ زیادہ کیا نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ ان کو آگاہی فراہم کی جائے کہ وہ اس مرض کو مرض سمجھیں اور اس کے علاج پر توجہ دیں۔ میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہوں گا کہ جو بیچارے بے خبر ہیں کہ وہ ان کو یہ بیماری لاحق ہے۔ کن لوگوں کو صف اول میں شمار کیا جاتا ہے ہائپر ٹینشن کے معاملے میں، اور کن لوگوں کو اس چیز پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتے رہیں؟ خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کا جو پری ہائپر ٹینشن کی رینج میں آتے ہیں، جیسے 120/80 سے لے کے 140/90 تک کی رینج میں جو آتے ہیں، ان لوگوں کو ریگولر اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتے رہنا چاہیے۔ کتنے عرصے پہ؟ تقریباً ہر 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد چیک کروا لیں، اور خاص طور پہ کوئی بھی علامت ہو تو ضرور چیک کروا لیں۔ اس کے علاوہ وہ عورتیں جن کا پریگنینسی کے دوران بلڈ پریشر ہائی ہوا ہو ان کو چاہیے کہ اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتی رہیں، کیونکہ آگے جا کے اس چیز کے بڑے کبھی امکانات ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر بڑھنے لگے یا بڑھا رہنے لگے۔ پھر وہ لوگ جب عمر ڈھلنے لگے 40 کے بعد، 35 سال کے بعد، ریگولر فزیکل ایگزامینیشن انکلوڈنگ بلڈ پریشر چیک ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ایج جیسے جیسے ڈھلتی ہے تو ظاہر ہے بلڈ پریشر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو بلڈ پریشر جن کو اس کے امکانات یا سمٹمز نہ بھی ہوں تو چیک کرواتے رہنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہو یا والدین میں کوئی ایسا شخص ہو جو کہ اس طرح کے کسی بیماری کا شکار رہا ہو، یا پھر کسی کو دل کا عارضہ لاحق رہا ہو، کیا ان کو بھی اس چیز پر توجہ دینی چاہیے؟ بالکل توجہ، 35 سال کے بعد ان لوگوں کو بلڈ پریشر ضرور چیک کرواتے رہنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کچھ اعضاء کا تذکرہ کیا تھا جو کہ عموماً بلڈ پریشر کی وجہ سے، لانگ ٹرم بلڈ پریشر کی وجہ سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان اعضاء کی خرابی کس طرح سے ظاہر ہو سکتی ہے؟ جو بیسیکلی 4 مختلف اعضاء ہیں جن کا خراب ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے ہارٹ کے بارے میں جو بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ ہارٹ کا پرابلم ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک تو ECG سے جو بیسک ٹیسٹ ہے ہارٹ کا، دوسرا ایک ایکو کارڈیوگرام یعنی دل کا الٹرا ساؤنڈ کہلاتا ہے، وہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہارٹ کا طریقہ ہے دیکھنے کا۔ پھر سب سے امپورٹنٹ، اس سے زیادہ ضروری، کڈنی بذات خود متاثر ہو سکتا ہے بلڈ پریشر کے بڑھے رہنے سے کرونیکلی، اور کڈنی کی بیماریوں کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہائی رہ سکتا ہے۔ کڈنی کی ایک بیماری ہوتی ہے جس کو رینل آرٹری اسٹینوسس کہتے ہیں۔ یہ وہ بیماری ہے جس میں گردے کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں، ان میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، ایک سائڈ پہ یا دونوں سائڈز پہ۔ اس کے رکاوٹ کے ہونے سے بلڈ پریشر آنے لگتا ہے۔ یہ کامنسٹ کاز ہے ینگ لوگوں میں بلڈ پریشر ہائی رہنے کی، ینگ لوگوں میں۔
اب کیسے پتہ چلے گا؟ تو سب سے پہلے تو کلینکل ایگزامینیشن، اسٹیتھوسکوپ سے کچھ آوازیں ہم سن سکتے ہیں کہ بروئی جس کو کہتے ہیں وہ آتی ہے. پھر اس کے بعد ہم رینل آرٹری کا الٹرا ساؤنڈ، گردے کی شریانوں کا الٹرا ساؤنڈ کرا سکتے ہیں. ڈسپیرٹی آف سائز، گردے کی سائزز دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے گردوں کے سائزز میں فرق ہے، کوئی چھوٹی ہے یا بڑی ہے. اس کے علاوہ یہ تو گردے کا ہو گیا. پھر ہم آتے ہیں برین کی طرف. برین میں یہ ہے کہ فالج ہو سکتا ہے، اسٹروک جس کو کہتے ہیں، خون دماغ میں نہ پہنچنا بلڈ پریشر کے ہائی ہونے سے، یا بلڈ پریشر کے بہت زیادہ ہائی ہونے سے دماغ کی رگ کا پھٹ جانا اور انٹرا سیریبرل ہیمریج کا ہو جانا. پھر آنکھیں، ہماری آنکھوں میں ہماری ریٹائنا پیچھے کی لیئر ہوتی ہے، اس میں مختلف قسم کے ایکزوڈیٹس اور پیپیلیڈیما اور سافٹ اسپاٹ، مختلف قسم کے چینجز آتی ہیں پیچھے کی لیئر میں، جو بلڈ پریشر کے ہائی رہنے سے اس کی آنکھ کی جو لیئر ہوتی ہے اس کو متاثر کرتی ہیں. یہ بیسک 4 آرگنز ہیں جو ہارٹ، کڈنیز، برین اور آئیز. اس کے علاوہ شریانیں ہمارے جسم کی ساری جو ہیں وہ ریجڈ ہو سکتی ہیں، ان میں رکاوٹ ہو سکتی ہے بلڈ پریشر کے ہائی رہنے سے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ہائپر ٹینشن کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.